والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. محترم صدر اجلاس حضرت ناظم قومی مولانا محمد شاہد صاحب، اساتذہ گرامی قدر مہمانان اکرام اور طلبہ عزیز، آج کا دن مدرسہ مدارالعلوم سہارنپور کی تاریخ میں ایک زرعی دن ہے، انتہائی خوشگوار اور مسرت لمحہ ہے۔ حدیث نبوی علیہ السلام کے تعلق سے جس عظیم خدمت کی اللہ تعالیٰ نے اس ادارے پر توفیق عطا فرمائی، اس کی شکر گزاری اور اس کے تعارف اور اس خدمت کو مزید بارآور اور مفید بنانے کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ ایک ہے ان میں حدیث درایتاً اور ایک روایتاً۔ ہمارے مدارس میں عام طور پر درس نظامی کی تکمیل دورہ حدیث شریف کی شکل میں ہوتی ہے، جس میں اگرچہ حسب گنجائش 6 سے لے کر 10 تک کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن عموماً ان کتابوں کے دوران درس گفتگو کا محور کتنی نقطۂ نظر ہوتا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دورہ حدیث میں پڑھائی جانے والی کتابوں کو درایتاً پڑھایا جاتا ہے اور وہ حدیث کا عنوان بننے کی مستحق ہے۔ ان مسائل میں ائمہ مجتہدین کے کیا اختلافات ہیں، کیا دلائل ہیں؟ ہمارے نزدیک قابل ترجیح کون سا مسلک ہے، کون سی روایت ہماری توجیہ ہے اور کون سی روایت کو ہے جو بظاہر خلاف ہے، اس کی کیا توجیہ ہے؟ ہر مسلک والے اسی انداز سے درس دیتے ہیں، لیکن فن حدیث کا جو باقی حصہ ہے، جو اصل علم الحدیث کا خلاصہ ہے، اس کا مرکزی حصہ ہے، یعنی اسماء الرجال، طبقات روات، جرح و تعدیل، مدارس الروات، محدثین کے خود اپنے مناسب، جرح و تعدیل کے جو درجات ہیں، اختلاف کی شکل میں تطبیق یا ترجیح کی کیا شکل ہو، جو مجموعہ حدیث ہیں ان کے کیا درجے ہیں، یہ بہت سے مباحث ہیں۔ اسی طرح اصول حدیث سے متعلق ہمارے نصاب تعلیم میں صرف شرح نسبت الفکر پڑھائی جاتی ہے، باقی فضل مغیث ہے، علوم الحدیث ہے اور حدیث اصول حدیث کی دوسری کتابیں ہیں۔ نہ ان کی گنجائش ہوتی ہے نہ اس کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اس لیے جس طرح فقہ کی تعلیم کے بعد فتاوی اور تدریبی اصلاح کا تخصص کا کورس ہوتا ہے، ادب کے بعد تکمیل ادب جو تخصص کے ادب کا کورس ہوتا ہے، اسی طریقے سے ضرورت تھی کہ حدیث کے اندر درد پیدا کرنے کے لیے، مہارت حاصل کرنے کے لیے تخصص کا شعبہ قائم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اولیت کا صحرا مدرسہ مدارالعلوم کو عطا فرمایا۔ اگرچہ بعد میں مرکزی مدارس میں اور جگہ بھی یہ شعبہ قائم کیا گیا، لیکن الفضل للمتقدمین اس کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ حضرت مولانا زین العابدین صاحب نور اللہ مرکزہ اگر آج مجمع میں موجود ہوتے تو بے شک بہت خوش ہوتے۔ آج ان کے صاحبزادے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جتنی خدمات ہو رہی ہیں یقیناً یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ ایک بات مجھے ان فضلاء سے عرض کرنی ہے کہ جنہوں نے مدرسہ مدارالعلوم کے شعبہ تخصص حدیث سے استفادہ کیا ہے اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اپنے مقام پر خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ کرنا ہے
کہ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ فن آپ نے حاصل کر لیا ہو، کسی فن میں تخصص کر لیا ہو، لیکن اگر اس کی مزاولت اور ممارست باقی نہیں ہے تو اس میں بتدریج اضمحلال آتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں، سرائبی بھی پڑھی ہوگی، لیکن جن لوگوں کا فقہ و فتاوی سے تعلق نہیں ہے، آج ان کے سامنے کوئی میراث کا مسئلہ رکھ دیا جائے اور پڑھے ہوئے تو ان کو 20 سال ہو گیا ہے تو شاید بہت سہولت کے ساتھ مسئلے کو حل نہ کر پائے۔ حالانکہ پڑھنے کے زمانے میں انہوں نے 100% نمبر حاصل کیا ہوگا، تخریجیں کی ہوں گی، مسائل بنائے ہوں گے، لیکن مداولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ تعلق چھوٹ گیا۔ اچھا سے اچھا حافظ ہے، اگر وہ دور نہ کر رہا ہو قرآن پاک اس دنیا سے نکل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تعاہد هذا القرآن فإنه أشد تفصيلا من صدور الرجال من الإبل في نقلها، اور فرمایا کہ مسئلہ هذا القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن تركها ذهبت، اور كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قرآن حدیث جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا اور جس کی حفاظت یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی کرامت اور آپ کو یہ معجزہ ہے، جب اس کے اندر بے اعتنائی کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو ہماری یہ حضرات جنہوں نے بڑی محنت سے 2 سال خرچ کر کے اس فن میں تخصص حاصل کیا ہے، اگر انہوں نے اس فن کو اپنا عہدہ بچھونا نہ بنایا اور کسی نہ کسی طرح اس سے اپنے تعلق کو باقی نہ رکھا تو وہ تخصص صرف سڑک تک محدود ہو کر رہ جائے۔ اس لیے اپنے اساتذہ سے، اپنے مربیان سے جن کے زیر تربیت رہ کر تخصص کا یہ سنہرا موقع آپ کو ملا ہے، ان سے رابطہ کر ان سے مشورہ لیں گے، اپنے لیے کوئی نہ کوئی کام تجویز کریں، کوئی نہ کوئی موضوع تلاش کریں۔ جیسے ڈاکٹریٹ کرتے ہیں اس کالج یونیورسٹیوں کے اندر کوئی ایک موضوع لے لیں تو اس کی تیاری کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ حدیث کی روایت حدیث کے متعلق کسی مخصوص حدیث یا کسی موضوع سے متعلق احادیث، ان کے متون کی تحقیق، ان کے درجات کی تعریف، ان کے روایت کی تحقیق، اس پر کام کریں اور یہ یقیناً آپ کا ایک کارنامہ ہوگا اور آپ کے لیے اور آپ کے مرکز علم کے لیے، آپ کے مادر علمی کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنے گا۔ آج کے دور میں جو عصری یونیورسٹیاں ہیں، میں انگریزی اسکول کی بات نہیں کر رہا ہوں، عرب ممالک کے اندر، سعودیہ میں، خلیج کے اندر، امارات وغیرہ میں، آج کمپیوٹر پر بیٹھ کے کتاب لوڈ کی، یہاں سے وہاں سے نقل کیا، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب بن گئے، ایک کتاب سامنے آ گئی۔ آپ کو جو انداز سکھایا گیا ہے، ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ رہا، اپنی ذاتی محنت سے، اپنے مطالعہ کے ذریعے چیزوں کا عرض کرنا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب نظر اللہ برکاتہ، انہوں نے جس زمانے میں مصنف عبدالرزاق کی، المطالب العالیہ کی، مستدرک عبیدی کی، سنن سعید بن منصور کی، مصنف ابن ابی شیبہ کی تحقیقات کی ہیں، وہ نہ کمپیوٹر جانتے تھے، نہ کمپیوٹر کا چلانا جانتے تھے، نہ مکتبہ شاملہ کو اس زمانے میں وجود تھا۔ پانی کتنا پانی کیا ہے، سب وہ روز جانے ہیں، محنت کی ہے، اللہ نے اس کو حافظہ اس کی طرح عطا فرمایا تھا۔ تو یہ کہیں بھی جہاں سے وہاں سے لے کر ڈاکٹر بن جانا بہت آسان ہے، لیکن اساتذہ کی نگرانی میں آپ نے جو اپنے اندر علم حاصل کیا، معلومات نہیں کر رہا ہے، جو علم حاصل کیا، جو ملکہ پیدا کیا ہے، اس ملکوں کو زندہ رکھنے کے لیے، مزید ترقی دینے کے لیے آپ اس کے کام لیتے ہیں۔ کچھ دنوں میں مختصر صحیح آپ کو کچھ کارنامہ سامنے آئے، پھر آپ اپنے اساتذہ کے سامنے پیش کریں، ان کی نگرانی کا انتظار کریں، ان سے اس پر تائید کروائیں اور کوئی ایسا انوکھا ایسا موضوع اختیار کریں، ایسی تحریک سامنے میں آئے کہ جس پر اب تک کام نہ ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس اجلاس کو جو کامیاب فرمائے اور خدا کرے یہ جامعہ کے اگلے سفر کے لیے راستے کی منزل بنے اور مزید ادارے کو اپنے کام کو آگے بڑھانے کا اور اس کے جو ذمہ دار ہیں ہمارے سرپرستان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مزید حوصلہ عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ ادھر چند سالوں میں، قریب کے سالوں میں
جس رفتار سے ہمارے اساتذہ و مشائخ دنیا سے رخصت ہوئے، دارالعلوم ہو یا مدارس بھارت ہو، حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک ایک کر کے چلے جائیں۔ دارالعلوم میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب، حضرت قاری عثمان صاحب، حضرت مفتی سعید صاحب اور حضرت العلماء کے کئی بڑے اساتذہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس تحقیق اجازت کے زمانے میں اگر نئے اخلاق تیار نہیں ہوں گے تو امت بہت پیچھے چلی جائے گی۔ کب کرنا موضوع دوبارہ یہی طریقہ رہا ہے کہ بڑے آہستہ آہستہ رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں اور چھوٹے کی جگہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کچھ ہے بولنے کی ہمت نہ پڑتی تو کھانسی صبح سے بہت آ رہی ہے، لیکن اس مجلس کی برکت سے الحمدللہ درمیان میں ایک بھی کھانسی نہیں ہے اور بات پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی حاضر کو قبول فرمائے اور اس مجلس کو بھی مفید بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔